آج سے چند ماہ قبل یہاں پر اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے مقام پر جہاں پر لوک ورثہ کی عمارت واقع ہے اس کے رائٹ سائڈ پہ ایک پارک کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا اور سی ڈی اے نے اس بارے میں انیشیٹو لیا اور یہاں پر پارک کی تعمیر کا کام کا آغاز شروع ہوا اور جب یہ تعمیر کے لیے یہ جگہ صاف کی جا رہی تھی تو یہاں پر ایک اینٹوں کا ڈھیر سا محسوس ہوا۔ جو مزدور وہاں پر کام کر رہے تھے انہوں نے دیکھا اور جب ان اینٹوں کے ڈھیر کو ہٹایا اور مٹی کو جب وہاں سے ہٹایا تو وہاں سے ایک مسجد نمودار ہوئی اور وہ مسجد جو تھی وہ کوئی قدیم مسجد تھی اور وہ اعلیٰ حکام کو اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور لوگ بھی جوک در جوک اس مسجد کے دیکھنے کے لیے آتے رہے اور ماہرین آثار قدیمہ نے جب اس مسجد کو دیکھا اور اس کا معائنہ کیا تو ان کا یہ خیال تھا کہ اس کی تعمیر جو ہے اور یہ طرز تعمیر ہے خصوصاً وہ 1545 اور 1550 کے دوران کا ہے اور غالباً یہی وہ دور ہے شیر شاہ سوری کا اور اس کے دور میں اس مسجد کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً یہاں سے قافلے بھی گزرتے رہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں سے اس سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ جو نیچے راستہ جا رہا ہے وہ آگے جا کے جی ٹی روڈ کے ساتھ لنک ہوتا تھا اور یقیناً یہ جو مسجد تھی یہاں پر مسافر اور اجنبی لوگ آ کر قیام پذیر ہوتے تھے اور یہاں پر نماز کی ادائیگی بھی کی جاتی رہی ایک عرصہ تک اور ماہرین آثار قدیمہ کا یہ خیال ہے کہ یہ مسجد 500 سال پرانی ہے اور وقتاً فوقتاً اس میں اس کی بہتری کے لیے بھی کام ہوتا رہا لیکن جب اسلام آباد کی تعمیر کا آغاز ہوا اسے دارالحکومت قرار دیا گیا تو یہ عمارات کی تعمیر کی وجہ سے یہ مسجد پس پردہ چلی گئی اور یہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئی اور ابھی اس کو دوبارہ ایکسپلور کیا گیا ہے دوبارہ دریافت کیا گیا ہے اور محکمہ آثار قدیمہ نے اور سی ڈی اے نے اس کی ریہیبلیٹیشن کا کام اپنے ذمہ لیا ہے اور وہ اس پر کام بھی کر رہے ہیں اور امید یہ کی جاتی ہے کہ یہ بھی پاکستان کے ایک قدیم قومی ورثے کا حصہ بن چکی ہے اور اس پہ مزید کام ہوگا تو اس کی بہتر شکل ہمارے سامنے آئے گی۔ اس وقت جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ ایک ٹینکی نما چھوٹی سی عمارت ہے اور خصوصاً سردیوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا یہاں سے غسل کے لیے اور وضو کے لیے پانی لیا جاتا تھا اور یہ گرم پانی یہاں پر جمع ہوتا تھا اور یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر جو میٹیریل استعمال ہوا ہے پتھر کے علاوہ سیمنٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے اس میں چونا اور کوئی اور مکسنگ کی گئی ہے اور یہ ابھی تک صحیح حالت میں ہے اور اس کا دوسرا نمونہ آپ کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ اس کی قدیم ہونے کا مبین ثبوت ہے قدیم ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ یہاں پر جو میٹیریل استعمال کیا گیا ہے یہ سیمنٹ نہیں ہے یہ چونا ہے اور بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ چونے کے اندر کچھ اور بھی مکس کرتے تھے وہ لوگ خیر اس پر بھی تحقیق کی جا رہی ہے اور یہ ابھی تک سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود بھی یہ اس میٹیریل کی وجہ سے آج بھی اسی طرح قائم دائم ہے بارشوں میں اور موسمی تغیرات کی وجہ سے بھی آج تک اسی طرح قائم دائم ہے۔ جب اس سلسلے میں یہاں کے قدیم باشندوں سے جو اسلام آباد اور راولپنڈی میں قیام پذیر ہیں اس وقت کئی سالوں سے اس علاقے سے شکرپڑیاں گاؤں سے شفٹ ہو چکے ہیں اور ان سے جب میں نے رابطہ کیا اس میں مجھے کافی مشکلات پیش آئیں خیر ان میں سے چند لوگوں سے میرا رابطہ ہوا تو انہوں نے اور بھی دلچسپ باتیں مجھے بتائیں ان میں سے ایک یہ کہ یہ جو درخت میرے سامنے ہے بقول ان کے کہ یہ 300 سال پرانا درخت ہے اور اس مسجد کا نام مسجد راجگان ہے جو راجہ فیملی گکھڑ فیملی کے جو بزرگ تھے جو خاندان کے لوگ تھے یہ ان کی آبائی مسجد بھی ان لوگوں نے بتایا کہ یہ اس کو آبائی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور مسجد راجگان کے طور پر یہ کئی صدیاں پہلے مشہور تھی اور ابھی اس بارے میں محکمہ آثار قدیمہ اور سی ڈی اے نے
بورڈ بھی لگایا ہے مسجد راجگان کا، جو اس کی مسجد کی بیک سائڈ پہ۔ مختلف لوگوں کی اور تاریخی کتب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شکر پڑیاں کا جو قدیم نام تھا وہ پڑیاں راجگان کے نام سے مشہور تھا، اور آخری دور میں جب یہ گاؤں اسلام آباد کی حدود میں شامل کیا گیا تو اس وقت یہ اس گاؤں کے جو بڑے خاندان کے افراد تھے اس میں راجہ شیر خان گکھڑ، راجہ مہر خان اور راجہ گلاب خان تھے۔ اور ادھر نیچے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں میرے سامنے ایک کئی سو فٹ بڑا چبوترا تھا، یہاں پر لوکل جو ان کے مسائل ہوتے تھے، جو لوکل ان کے جو فیصلے کیے جاتے تھے، جسے ہم پنچایت بھی کہہ سکتے ہیں یا جرگہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جرگے کی یہاں پر اجلاس منعقد ہوتے تھے۔ اور یہ کافی بڑا چبوترا تھا جو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ منہدم ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ اور اس کی تاریخ کے حوالے سے یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوں یہ جو راجہ فیملی تھی، یہ ان کی آبائی مسجد بھی تھی اور یہاں سے روڈ بھی گزرتا تھا۔